مسجد جو ہے وہ ہمارا دفتر بھی ہے، فوجی چھاونی بھی ہے، خلیفہ کا مسند بھی ہے، دارالقضا بھی ہے۔ دیکھیے، ایک میں آپ کو بہت خاص بات بتاؤں، غور کیجئے گا، کبھی کبھی غور کیا کریے آپ۔ معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، روزے کا حکم آیا زمین پر آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آیا زمین پر آ گیا، توحید و رسالت کا حکم آیا، اللہ کو ایک مانو وحدہ لا شریک، اس کا حکم زمین پر آ گیا، حج کا حکم آیا وہ بھی زمین پر آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، عرش اعظم پر بلایا، تجلیات سے بالا بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھا دیا، ساری کائنات کو دکھا دیا، جنت والوں کو، دوزخ والوں کو، آسمان والوں کو، زمین والوں کو، ہزاروں ہزاروں فرشتوں کو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ دکھا دیا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ جو کچھ کائنات میں ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی نے آسمان پر بلایا، نماز کو فرض فرمایا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک نظام حیات ہے نماز۔ نماز نظام حیات ہے، زندگی کا طور طریقہ ہے، زندگی کا سلیقہ ہے۔ نماز کی وجہ سے آپ پاک رہتے ہیں، نماز کی وجہ سے آپ کے کپڑے پاک رہتے ہیں، نماز کی وجہ سے آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز کی وجہ سے آپ غسل کرتے ہیں۔ نماز کی وجہ سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ مسجد بناؤ، مسجدیں بنی۔ اگر نماز نہ ہوتی تو مسجد ہی نہ ہوتی۔ جیسے روزے آپ اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ اپنے اپنے طور سے دے دیتے ہیں، جیسے کلمہ اپنے آپ پڑھ لیتے ہیں، اگر نماز کا نظام نہ ہوتا تو یہ مسجدیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اس کے حکم میں بے شمار حکمتیں۔ اذان کے لیے مسجد بنائی گئی، نماز کے لیے اذان رکھی گئی۔ کتنی اچھی لگتی ہے اذان جب آسمانوں پر آواز گونجتی ہے۔ سارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں، سارے دنیا کے سارے ملکوں میں، امریکہ ہو، افریقہ ہو، جرمنی ہو، جاپان ہو، چائنا ہو، جہاں بھی ہو اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ وقت تو بدلتا رہتا ہے، اذان کی آواز ہمیں یقین ہے کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو آسمان پر اذان کی آواز نہ گونجتی ہو۔ اللہ کا، اللہ کے حبیب کا نام جتنا زیادہ لیا جاتا ہے کسی کا نہیں لیا جاتا۔ یہ مسجدوں کی جو شان ہے نا، یہ نماز سے ہے۔ مومنوں کی جو شان ہے وہ نماز سے ہے، جمعیت سے ہے، جماعت سے ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں مسلمان کتنے ڈسپلن ہیں۔ امام کہتا ہے اللہ اکبر تو سب نیت باندھ لیتے ہیں، امام کہتا ہے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام کہتا ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کتنا مسلمانوں میں ڈسپلن ہے۔ دل میں سوچتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں وہ شان نہیں ہے۔ اور پھر مسجد جو ہے، مسجد میں قرآن شریف کا مدرسہ بھی ہے، عربی فارسی کا مدرسہ بھی ہے۔ مسجد جو ہے وہ ہمارا دفتر بھی ہے، فوجی چھاونی بھی ہے، خلیفہ کا مسند بھی ہے، دارالقضا بھی ہے۔ جب میں مصر گیا تھا جامعہ ازہر 2007 میں اور 1993 میں 2 دفعہ میں گیا، تو وہاں کی جو اچھی تاریخی مسجدیں ہیں وہاں کے لوگوں نے مجھے دکھائیں۔ تو مسجد الرفاعی میں نے جا کے دیکھا، اور مسجد علی بک الکبیر میں جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک طرف مسجد کی صفیں دریاں بچھی ہوئی تھی اور مسجد کے ایک طرف کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ پتہ لگا یہاں پر قاضی صاحب بیٹھتے ہیں،
یہاں دارالقضا لگتا ہے، مسلمانوں کے مقدمے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مسجد کے بہت فائدے ہیں، ہم تو کچھ مسجد کا استعمال ہی نہیں کر رہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا کہ مسجد شریف کا استعمال تھا، ہمارا مومنوں کا، مسلمانوں کے سارے کام مسجد سے چل سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو انگریزی پڑھائیے تو مسجد میں ہو سکتی ہے، آپ عربی پڑھائیے تو مسجد میں ہو سکتی ہے، ٹیوشن پڑھائیے تو بھی مسجد میں ہو سکتی ہے، کوچنگ چلائیے۔ آپ مسجد میں جتنے جائز کام کریں، جتنے خدمت خلق کے کام کریں، جتنے قرآن و حدیث کے مطابق کام کریں، مسجد میں سارے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ نماز کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنی امت کو بتاؤ کہ نماز پڑھا کرو۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 وقت کا ثواب ملے گا، اور مسجد بناؤ اور اذان دیا کرو اور پاک صاف رہا کرو، اور ماشاءاللہ ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے دوسروں پر، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔